کوئی پوچھنے والا نہیں، پتا چلا کہ جس کا کیس ہو رہا ہے وہ تو مر گیا شاید 2 سال پہلے، فیصلہ اب ہو رہا ہے۔ لیکن جب عمر فاروق کی عدالت ہو تو 2 منٹ میں فیصلہ ہو جائے، دن بھی نہ پورا لگے۔ کیا ہے؟ جھوٹ کا نظام زیادہ ہے، سچ کا نظام کم ہے۔ جھوٹے گواہ تو راستے میں بھٹکتے پھریں گے، سچے گواہ ملتے نہیں ہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ تو آج یہ سورۃ النور کی ابتدائی آیات جو ہم نے سنی ہے، جس میں زنا کی مذمت اور زنا کی سزا کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، تو یہ زنا کی سزا اس لیے بیان کی گئی تاکہ خاص کر اسلامی ممالک کے اندر، پوری دنیا میں خاص کر، کوئی اس طرح کی گناہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور جن ملکوں میں سزائیں دی جاتی ہیں نا، ان ملکوں میں پھر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ آج کیسے کیسے کیس آتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں فلاں جگہ زیادتی ہوگی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں نے کر لی، فلاں نے کر لی۔ آپ دیکھیں کیوں ہوتا ہے، ہوتا اسی وجہ سے ہے۔ قصور کے اندر جو واقعہ پیش آیا کیوں ہوا؟ اس سے پہلے 11 کیسز آپ سب جانتے ہیں، 11 کیسز یہ ہو چکے تھے قصور کے اندر۔ جنہوں نے 11 معاملے کیے ان کو پکڑا نہیں گیا، جب پکڑا نہیں گیا تو آگے معاملہ چلتا رہا۔ الٹا کیا ہوا؟ احتجاج کرنے والوں کو 3 لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ سزا جن کو دینی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سرے عام پھانسی دو، تو ہمارے پارلیمنٹ کے ارکان لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں پھانسی نہیں ہونی چاہیے، پھانسی ختم ہونی چاہیے۔ اچھا، اس لیے پھانسی ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ خود چور لٹیرے ہیں، خود یہ بے حیا ہے، خود بے شرم ہے، سب سے پہلے یہ پکڑے جائیں گے، ان کو سب سے پہلے پھر پھانسی کی سزا ہوگی۔ اسلامی شعار تو کہتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اس سے گناہ ہو گیا، یہ بے حیائی کا کام ہو گیا۔ آیا عمر فاروق کو پتہ چلا، گواہ بھی مل گئے، پتہ چل گیا، آپ نے کہا اس کو سزا دو۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا تھا تو اس کو بھی سزا دی گئی اسلامی حکم کے مطابق۔ کہتا ہوں ثانی خلیفہ عمر فاروق، جس نے ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی حکومت کی، جب اس کے بیٹے کو سزا مل سکتی ہے تو عام آج کا بندہ، چاہے وہ پارلیمنٹ کا رکن ہو، چاہے وزیر ہو، مشیر ہو، چاہے بڑا منصب رکھتا ہو، اس کو کیا سزا نہیں مل سکتی؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ جب عمر فاروق کے بیٹے کو سزا مل سکتی ہے تو آج اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ کیوں سزا ملنی چاہیے؟ اس لیے میری ماں کی عزت محفوظ رہے گی، میری بہن کی عزت محفوظ رہے گی، میری بیوی کی عزت محفوظ رہے گی، آپ کی ماں کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کے گھر والوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ جب سزائیں عام ہوگی، جب سزا عام نہیں ہوگی تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، کوئی عزت کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں جتنی عزت توقیر اسلام نے عطا فرمائی ہے، کوئی بھی مذہب اس طرح کی توقیر نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو بے حیائی سے بچائے، اور بالخصوص اللہ پاک بے حیائی کے راستے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا۔ ایک عورت بڑی حسینہ تھی، یہ نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بے حیائی کمرے کے اندر بھی آ سکتی ہے اور دوستوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور زبان سے بھی بے حیائی ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت بڑی حسینہ تھی، ایک کپڑے کی دکان پہ گئی، جو کپڑے کی دکان کا مالک تھا اتفاقاً وہاں پہ نہیں تھا، جو نوکری کرتا تھا وہاں پر نوجوان بڑا نیک سیرت تھا اور وہ بھی بڑا حسین تھا۔ اب عورت نے جان بوجھ کے کپڑے زیادہ لے لیے۔ اب جب کپڑے زیادہ لیے اسے اٹھائے نہ گئے، اس نے نوجوان سے کہا ذرا میرے گھر تک یہ کپڑے چھوڑا۔ اب کپڑے چھوڑنے کے لیے جب وہ نوجوان چلا، اس نے اپنے گھر میں بلا لیا، دروازے بند کر دیے۔ دروازے بند کرنے کے بعد بڑا محل تھا اس کا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، بے حیائی کرو۔ اب وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اگر کر لیتا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اس نوجوان نے کہا اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا نہیں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں شور کروں گی کہ تم میرے گھر میں آئے ہو اور میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہو۔
اس نوجوان نے جب دیکھا پریشان ہو گیا، اس نے کہا ذرا میں واش روم میں جانا چاہتا ہوں، بیت الخلاء میں، مجھے جانے کی اجازت دو۔ تو وہ اتفاقاً باتھ روم جو ہے نا وہ اوپر والے کمرے میں تھا۔ اب یہ نوجوان چلا گیا باتھ روم میں، حتیٰ کہ چھت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا محل تھا، اب بہت بڑا محل تھا۔ اس نے کہا اگر میں نیچے چھلانگ لگاؤں گا تو مر جاؤں گا، اگر محل کے اندر جاتا ہوں تو بدکاری کرنے پر مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، وہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اس کے دل میں خوف خدا تھا، رب کی محبت تھی، نیک پارسا تھا۔ اس نے کیا کیا، اللہ کا نام لے کر اس محل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی، اللہ پاک نے ادھر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جلدی جلدی چلے جاؤ، میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے آج اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اے جبریل وہ نیچے گرنے نہ پائے، پہلے اپنے پر بچھا کر پروں کے اوپر اس کو بٹھا۔ جب اس نے نیچے چھلانگ لگائی، جبریل علیہ السلام نے پروں کے اوپر بچھایا، جب بچھا لیا تو اس کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیری بارگاہ میں تیرے خوف کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، لیکن تو نے مجھے بچا لیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ منصب عطا فرمایا کہ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق اس کے جسم سے خوشبو بھی آتی تھی جو تادم حیات لوگ سونگتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرما دی، اتنی برکت عطا فرما دی کہ لوگ اس کے کاروبار کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی کا مزہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دوسری طرف خوف خدا اور اللہ کی محبت کا مزہ بڑی دیر تک جاری رہتا ہے۔ دونوں مزے دیکھیں، بے حیائی کریں گے، گناہ کریں گے، تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ 15 منٹ لذت آئے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کا خوف کریں گے نا، نماز پڑھ لیں گے، اللہ سے محبت کر لیں گے، اس کا مزہ بڑی دیر تک آئے گا۔ تو دونوں کی لذتیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لذت دیر تک چلے، پھر اللہ کے راستے پر آ جائیں، رب کے راستے کی جانب آ جائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا کا طوفان ہمارے ہاتھ میں ہو، یا ہماری آنکھ کا طوفان گلی بازاروں میں پھر رہا ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے، میرے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کس لیے؟ کہ تو قرآن پڑھے، آنکھیں دی تھی ماں کی زیارت کرے، باپ کو دیکھے، خانہ کعبہ کو دیکھے، تو اپنی آنکھوں کو بے حیائی میں گزارتا رہا۔ میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تاکہ تو میرا شکر ادا کرے، لیکن تو ناشکری کرتا رہا۔ مجھے بتائیں کون کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟ آج بڑے افسر کے پاس کھڑے ہو جائے نا، میں کھڑا ہو جاؤں یا آپ واسکٹ بڑی اچھی کر کے پہن کے جاتے ہیں، بڑا اچھا لباس، ذرا تھوڑا سیدھا ہو جاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، تھوڑا پسینہ بھی آ جاتا ہے، بڑا ایم پی اے کھڑا ہے، ایم این اے ہے، یا کوئی کونسلر ہے، یا کوئی جو ہے نا یونین کونسل کا ناظم ہے، کچھ بھی ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا پسینہ آتا ہے، ادب سے بات کرتے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کے زبان سے بات نکالتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بڑا افسر ہے، یہ دنیا کے افسر ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، صرف دنیا کے اندر ہم نام کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ سارا جسم پسینہ پسینہ ہو جائے گا، وہاں پر جواب نہیں بن پڑے گا، ہاں اس کا جواب تو خود ہی ہو جائے گا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کا جواب خود بخود ہی ہو جائے گا۔ تو آئیے بے حیائی سے بچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ النور کے بارے میں آگے بھی کلام ہے۔ اگلا ہمارا موضوع جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تان زنی کی گئی کافروں نے، منافقوں نے، سورۃ النور میں آگے وہ بیان ہے۔ تو آپ کوشش فرمایا کریں وقت پہ تشریف لائیں، تاکہ ہفتے میں ایک دن ہی ہوتا ہے علم کی باتیں سیکھنے کے لیے، کچھ نہ کچھ علم کی بات آ جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں کئی بار سنا چکا ہوں، فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے علم کی محفل میں بیٹھنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 60 سال تک بندہ نفل پڑھتا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے علم کی بات سیکھ لیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں، جب ہم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 40 منٹ علم کی باتیں سیکھتے رہیں گے تو کتنی باتیں سننے کو ملیں گی۔ چاہے ساری باتیں نہ یاد ہوں تو ایک تو یاد ہو جائے گی۔ تو کوشش فرما کر گزارش ہے، اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، قرآن پاک سے آپ کو باتیں سناتے ہیں، قرآن سے واعظ کرتے ہیں،
کوئی ایسے نہیں گزار دیتے آپ کے اوپر سے. آج ہم نے جو احکامات سنے ہیں وہ قرآن پاک سے ہی سنے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ قرآن پاک سے ہی سماعت کریں گے. تو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.